الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23 تا 25۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23 تا 25 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہو۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، علم تارہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتو نصیبا، کہ جن کو دیا گیا، نصیبہ ایک حصہ، من الکتاب، کتاب میں سے، یدعون، ان لوگوں کو بلایا گیا، الی کتاب اللہ، اللہ جل جلالہ کی کتاب کی طرف۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ جن کو دیا گیا کتاب میں سے ایک حصہ، ان لوگوں کو بلایا گیا اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کرے ان لوگوں کے درمیان، ثم یتولی، پھر منہ پھیرا، فریق منہم، ان لوگوں میں سے ایک فریق نے، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے تھے، ذالک بأنہم، یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے قالو، کہا، لن تمسنا النار، ہم لوگوں کو ہرگز نہ چھوئے گی آگ، الا ایاما معدودات، مگر چند دن گنے ہوئے، مگر چند دن گنتی کے، وغرہم، اور ان لوگوں کو دھوکے میں ڈالا، فی دینہم، اپنے دین کے بارے میں، اور ان لوگوں کو دھوکے میں ڈالا، فی دینہم، ان کے دین میں، ما کانوا یفترون، اس چیز نے جو یہ لوگ افطرا کرتے تھے، فکیف، سو کیسا حال ہوگا، اذا جمعناہم، جس وقت ہم ان لوگوں کو جمع کریں گے، لیوم، ایسے دن کے لیے، لا ریب فیہ، جس میں شک نہیں،
وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا کَسَبَتْ، اور ہر نفس کو پورا دیا جائے گا وہ کچھ جو اس نے کمایا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جاوے گا۔ ان آیات کریمہ سے پہلی آیت کریمہ میں ان الذین یکفرون بآیات اللہ سے میرے رب نے اہل یہود میں سے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جن 43 قوموں کی طرف اللہ جل جلالہ نے 43 پیغمبروں کو ایک ہی وقت میں مبعوث فرمایا، اور ان بدبختوں نے اس چیز سے تنگ آ کر کہ یہ لوگ ہمیں دن رات صبح و شام اندھیرا اجالے میں ہر وقت ایک ہی رٹ یہ لوگ لگائے رکھتے ہیں کہ ایک اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ہم ان کی اس دعوت سے تنگ آ چکے، لہٰذا ان لوگوں کو شہید کر دیا جائے۔ تو ان بدبختوں نے 43 کے 43 پیغمبروں کو ایک ہی وقت کے اندر شہید کر دیا، اور جو ان کے 43 پیغمبروں کے حواری اور صحابی جو ان کے ماننے والے تھے، چاہنے والے تھے، ان کی دعوت پر لبیک کہنے والے تھے، وہ جو 170 کی تعداد تھی وہ ان کے دفاع میں آئے، تو ان بدبختوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا، ان کو بھی شہید کر دیا۔ تو پچھلے آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے ان کے جو ہے ان کا واقعہ اور تذکرہ فرمایا۔ ان آیات کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانہ کے یہودی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ اس زمانے کے اندر وہ بدبخت تھے جنہوں نے اپنے 43 پیغمبروں کو شہید کیا، اور اس زمانے کے یہودی یہ ایسے بدبخت ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے کتابوں کی تکذیب کی اور انکار کیا۔ واقعہ اصل میں یہ ہوا کہ نہ تو اس زمانے کے یہودی اپنی حرکتوں سے باز آئے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی اپنی حرکتوں سے اور دشمنی اسلام سے باز آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کا تذکرہ فرمایا، ان آیات کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ نے جن کا تذکرہ فرمایا ہوا اصل میں یوں تھا کہ خیبر کے یہودیوں میں سے جو اعلیٰ خاندان کے یہودی تھے، یعنی بڑے خاندان کے ایک مرد اور بڑی خاندان کی ایک عورت، ان دونوں نے آپس میں زنا کر لیا۔ خیبر کے یہودیوں میں سے ایک بڑے خاندان کے مرد نے اور بڑے خاندان کی عورت نے زنا کر لیا، اور دونوں ہی شادی شدہ تھے، مرد بھی شادی شدہ اور عورت بھی شادی شدہ، دونوں ہی اعلیٰ خاندان کے تھے، اونچے خاندان کے تھے، دونوں نے زنا کر لیا۔ اب جو وڈیرے تھے، بڑے لوگ تھے ان کے خاندانوں کے، انہوں نے اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی کہ معاملہ یہیں پر ٹھپ ہو کر رہ جائے، دب جائے، اور اس معاملے کو اچھالا نہ جائے اور ان کو سزا نہ دی جائے، کیونکہ اونچے خاندان کے تھے، وڈیرے تھے اور بڑے تھے، منصب کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے۔ تو انہوں نے اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی، لیکن عوام نے دبنے نہ دیا۔ عوام کہنے لگی جب ہم غریبوں کی بات آتی ہے تو فوراً ہمارے حق میں فیصلے کر دیے جاتے، اور آج ان سے غلطی سرزد ہو گئی تو ان کے معاملے کو دبایا جا رہا ہے، ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ عوام نے شور شرابہ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ خیبر کے یہودی مجبور ہو گئے مشورہ کرنے میں۔ تو ان خیبر کے یہودیوں کے جو سیاسی لوگ تھے
اور مذہبی لوگ تھے، وہ سب کے سب جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ کس طرح اس معاملے کو دبایا جائے۔ تو انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ دیکھو، ہم سب جانتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں، برحق رسول ہیں، لیکن یہ بات ہم عام عوام کے سامنے نہیں کہیں گے۔ اگر عام عوام کے سامنے ہم نے یہ بات کہہ دی تو ہمارے سارے لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام لے آئیں گے، ان مسلمان ہو جائیں گے۔ ہم ان کے سامنے نہیں کہیں گے، ہم جانتے ہیں کہ وہ برحق رسول ہیں، سچے پیغمبر ہیں، ان کی شریعت سچی شریعت ہے، کیوں نہ ہم، چونکہ ان کی شریعت میں نرم مسائل ہیں، شریعت کے احکامات اور مسائل وہ نرم ہیں، ہم ان سے فیصلہ کروائیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے یہ مشورہ کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے کے لیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق جو ہے فیصلہ کرائیں گے، تو یہ لوگ خیبر سے، جو کہ 200 میل کے فاصلے پر تھا مدینہ المنورہ سے، مدینہ المنورہ سے خیبر 200 میل کے فاصلے پر تھا، وہاں سے یہ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کی، درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے اپنا ایک فیصلہ کرانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں وقت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگلے دن تم لوگ اسی جگہ پر تشریف لے آنا مسجد نبوی کے اندر۔ تو یہ لوگ جو ہے اگلے دن کے انتظار میں رہے، اور انہوں نے اپنا مدینہ المنورہ میں جو ڈیرا ڈالا وہ منافقین کے ہاں ڈالا، منافقین کے ہاں اپنا ڈیرا ڈالا، اور کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو یہودیوں کا ایک بڑا عالم تھا عبداللہ بن سوریہ، یہ ایک بہت بڑا عالم تھا یہودیوں کا، جو تورات کا علم رکھتا تھا، انجیل کا علم رکھتا تھا، علم میں مہارت اس کو پوری طرح تھی، اور اس کا ثانی کوئی نہ تھا۔ عبداللہ بن سوریہ یہ فدق کے مقام پر رہتا تھا، جو کہ مدینہ المنورہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، فدق کا مقام۔ تو یہ بھی اس گروہ کے اندر، اس مجمع میں یہودیوں کے ساتھ جو ہے سفر کر کر آیا اس فیصلے کو کرانے کے لیے۔ تو اگلے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری ہوئی تو یہ سب کے سب لوگ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ پیش کیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا بات ہے، معاملہ پیش کرو۔ تو انہوں نے کہا ہمارے ایک مرد نے اور ایک عورت نے جو کہ شادی شدہ ہیں، انہوں نے زنا کر لیا، ہم اس کا فیصلہ کرانے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہاری کتاب تورات کے اندر یہ اس کا مسئلہ موجود نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، اس کے اندر یہ مسئلہ موجود نہیں ہے، ہم آپ کی شریعت کے مطابق اس کا فیصلہ کرانا چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، جو تمہاری کتاب تورات ہے اسے لے کر آؤ۔ اس مجمع میں اہل یہود بھی تھے، اہل نصارہ بھی تھے، منافقین بھی تھے، مشرکین بھی تھے، یہودیوں کی تعداد زیادہ تھی، اور ایک بہت بڑا مجمع لگا ہوا تھا اس مسئلے کو دریافت کرنے کے لیے۔ جب یہ آئے تو عبداللہ بن سوریہ تورات کو لے کر آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اسے پڑھ کر سناؤ۔ جب اس نے پڑھنا شروع کیا، جب وہ آیت آئی کہ جہاں پر رجم کا حکم تھا، شادی شدہ مرد اور عورت کے جو زنا کر لے ان کی سزا کا تذکرہ تھا، وہاں سے اس نے ان آیات کریمہ کو چھوڑ دیا، ان کی تلاوت نہ کی، اور آگے پیچھے سے پڑھا۔ مثال کے طور پر اس نے پڑھنا شروع کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کو چھوڑ گیا، اہدنا الصراط المستقیم سے پڑھنا شروع کر دیا۔ مالک یوم الدین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم سے پڑھنا شروع کر دیا، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کو چھوڑ دیا۔ تو اس طرح اس نے تورات کے اندر سے جو آیت رجم تھی اس آیت کو اس نے چھوڑ دیا اور آگے پیچھے سے تلاوت کر دی۔ اب اس مجمع میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، اور مسلمان ہونے سے قبل
وہ بھی یہود کے ایک بہت بڑے عالم تھے، تورات کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بھی بہت ہی زیادہ علم عطا فرمایا تھا، تورات پر ان کو پوری دسترت حاصل تھی، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب انہوں نے اس منظر کو دیکھا تو فرمایا کذب عدو اللہ، اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا، اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا، اور تورات کو پکڑا، اور پکڑ کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس جگہ سے تلاوت شروع کی، اور اس جگہ سے جب تلاوت شروع کی تو اللہ رب العزت نے تورات میں بھی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جو زنا کر لے ان کی سزا جو ہے رجم مقرر فرمائی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہاری کتاب تورات کے اندر بھی شادی شدہ مرد عورت جو زنا کر لے ان کی سزا رجم ہے، اور میری شریعت کے اندر بھی جو شادی شدہ مرد عورت زنا کر لے ان کی سزا رجم ہے، لہٰذا میری طرف سے یہی فیصلہ ہے کہ اس مرد اور عورت کو رجم کیا جائے گا جس نے زنا کیا ہے۔ تو یہ فیصلہ لے کر یہ یہودی جو ہے واپس خیبر کی طرف چلے گئے، اور وہاں جا کر پھر آپس میں خسر بسر کرنے لگے کہ بڑا ہی افسوس ہوا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر فیصلہ کرانے گئے، اب ہماری تورات میں بھی وہی مسئلہ ہے اور شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی وہی سزا ہے، تو جانے کا فائدہ کیا ہوا، بے عزتی ہوئی ہے۔ تو آپس میں تذکرہ کرنے لگے، تو آپس میں ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، اگر ہم اپنے گناہوں کی بنا پر جہنم میں چلے بھی گئے تو زیادہ سے زیادہ 7 دن یا 40 دن جہنم کے اندر رہیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ 7 دن اس وجہ سے کہا کہ 7 دن سے مراد 7000 سال مراد تھے، کہ ہمارے 1000 سال کی سزا ہمیں 1 دن کی ملے گی۔ 1000 سال ہم نے گناہ کیے تو 1 دن کی ہمیں سزا ملے گی، تو 1 دن ہمارے جو سزا ملے گی وہ 1000 سال کے برابر ہوگا۔ گویا کہ ہمارے 7000 سال کی سزا صرف ہمیں 7 دن جہنم کے اندر جانا پڑے گا، اور فرمائے یا پھر ہمیں، اور کہنے لگے یا پھر ہمیں 40 دن جہنم کے اندر سزا بھگتنی پڑے گی۔ وہ کیوں کہا؟ وہ اس وجہ سے کہا کہ ان کے بڑوں نے 40 دن بچھڑے کی پوجا کی، پوجا پاٹ کی 40 دن، تو کہنے لگے کہ 40 دن ہمارے بڑوں نے پوجا پاٹ کی تھی بچھڑے کی، لہذا ہمیں زیادہ سے زیادہ 40 دن جہنم کے اندر رہنا پڑے گا، اس کے بعد ہمیں نجات مل جائے گی۔ اب ان احمق اور بدبختوں کو یہ نہیں معلوم کہ ہزاروں سال برس تمہارے بڑے گناہ کر رہے ہیں بچھڑے کی پوجا کر کر، اور سزا تمہیں ملے گی، سزا تم بھگتو گے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بتلا دیا کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جو گناہ کرے گا اسی کو اس کی سزا ملے گی، جو زنا کرے گا اسی کو اس کی سزا ملے گی، جو جھوٹ بولے گا اسی کو اس کی سزا ملے گی، جو رشوت کھائے گا اسی کو اس کی سزا ملے گی، کسی پر کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں لادا جائے گا۔ تو یہ بدبخت شیطان نے اس دھوکے میں ان کو ڈال دیا کہ ہمیں چند دن جو ہے ہمیں جو ہے جہنم کے اندر رہنا پڑے گا، اس کے بعد ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جو انہوں نے تورات کے احکامات کو چھپایا، مسئلے کو چھپایا، اس کا تذکرہ فرمایا، اور جو انہوں نے آپس میں اپنی سزا جو جہنم میں جانے کا تذکرہ کیا 7 دن یا 40 دن، اس کا اس آیت کریمہ میں تذکرہ فرمایا۔ تو اب ان آیات کریمہ کا ترجمہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف اوتو نصیبا من الکتاب، کہ جن کو دیا گیا کتاب میں سے ایک حصہ، یدعون الی کتاب اللہ، بلایا گیا ان لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ فیصلہ کرے ان کے درمیان۔ جب فیصلہ کیا تورات کے مطابق اور قرآن کے مطابق تو فیصلے میں دونوں کی سزا رجم تھی۔ تو کتاب تورات ان کو ملی اور اس میں بھی یہی مسئلہ تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، جب ان کے درمیان تورات ہی سے فیصلہ کیا گیا، قرآن مجید میں تو تھا ہی حکم شادی شدہ کے رجم کا، مرد یا عورت زنا کر لے، تورات میں بھی یہی مسئلہ تھا، جب ان کے درمیان فیصلہ کر دیا
ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک جماعت نے منہ پھیر لیا، وہم معرضون، اور وہ لوگ تھے ہی اعراض کرنے والے، یعنی اس مسئلے سے روگردانی کی اور وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئے اور پچھتانے لگے کہ ہم کاش کہ ہم نہ جاتے، بے عزتی بھی ہوئی، ضلالت بھی ملی، اور فیصلہ وہی ہوا جو ہماری کتاب کے اندر ہے۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے کہا لن تمسنا النار، کوئی بات نہیں، ہم ان کو سزا نہیں دیتے، ہم ہرگز جہنم میں نہیں جائیں گے، الا ایام معدودات، مگر چند دن گنتی کے۔ وہ چند دن کیا تھے؟ ان لوگوں نے یہ کہا ہم 7 دن یا 40 دن جہنم میں رہیں گے، اس سے زیادہ نہیں رہیں گے۔ تو ان کے اس بات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا، الا ایام معدودات، فرمایا وغرہم فی دینہم، ان لوگوں کو دھوکے میں، یہ لوگ دھوکے میں پڑ گئے اپنے دین کے بارے میں، ما کانوا یفترون، اس وجہ سے کہ لوگ افترا کیا کرتے تھے، تعریفات کیا کرتے تھے، اپنے امراء کے لیے تو مسائل کے اندر تخفیف کرنے کی کوشش کرتے اور غرباء کے پر پوری طرح اس مسئلے کو مسلط کر دیتے۔ تو اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین ہے، وہ سب کے لیے یکساں ہے، چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے وزیر اعظم ہے، چاہے رعایا ہے، سب کی طرف، سب کے لیے میرا رب کا قانون ایک ہی ہے۔ اگر ملک کا وزیر اعظم اگر زنا کرے گا تو اس کی سزا بھی وہی ہے، جو غریب میں سے کوئی شخص زنا کرے گا، تو اگر ملک کا وزیر اعظم شادی شدہ ہے، وہ زنا کرتا ہے تو اس کی سزا جس طرح رجم ہوگی، اس طرح غریب جو ہے اگر وہ شادی شدہ ہے اور وہ زنا کرے تو اس کی سزا بھی آج جو ہے وہی رجم ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے آخرت سے غافل ہو گئے اور اب عمراء کے لیے مسائل میں تخفیف کر دیتے ہیں اور غرباء کے لیے مسائل کے اندر مسائل کو پوری طرح رائج کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ان یہودیوں کو ان کے دین نے ان میں اپنے دین کے بارے میں یہ دھوکے میں پڑ گئے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، کیسا حال ہوگا وہ اس وقت جس وقت اللہ رب العزت انہیں جہنم میں ڈالیں گے، جہنم میں ڈالیں گے، اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر نفس کو پورا پورا دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ میرے رب نے فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس شخص نے ذرہ بھر بھی کوئی بھلائی کی ہوگی اللہ رب العزت وہ بھی اس کے سامنے ظاہر کر دیں گے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس شخص نے ذرہ بھر بھی کوئی برائی کی ہوگی اللہ رب العزت اسے بھی اس کے سامنے ظاہر کر دیں گے۔ کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا ذرہ بھر بھی۔ تو ایک دن آئے گا یہ دنیا جو ہے یہ دنیا ہمارے لیے ایک حوالات کی مانند ہے، جو ہی آنکھیں بند ہوئی سارے منظر سامنے آ جائیں گے۔ جب تک ہماری آنکھیں کھلی ہیں یوں ہیں جس طرح ہم ایک حوالات میں بند ہیں، اور جو ہی آنکھیں ہماری بند ہوئی تو اللہ رب العزت ہر چیز کو ہمارے سامنے واضح اور ظاہر کر دیں گے۔ تو ہمارے لیے دنیا کا اندر یہ حکم ہے کہ ہم اپنے رب کی چاہت کے مطابق زندگی گزاریں، قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے کہ ہماری آنکھیں بند ہوں اور پھر ہر چیز ہمارے سامنے عیاں ہو جائے اور پھر ہم یقین کریں اور پھر ہم بیدار ہوں۔ پھر بیدار ہوئے تو وہ بیدار ہونا ہمارے کام نہ آئے گا، کیونکہ وہ وقت پھر امتحانات کا جو وقت تھا اعمال کا وہ گزر چکا، اب سلسلہ شروع ہوا ہے امتحانات کا، اور امتحانات کا جب سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پھر دوبارہ مہلت نہیں دی جاتی، پھر دوبارہ مہلت نہیں دی جاتی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو آخرت کی فکر عطا فرمائے، قرآن کریم کی تعلیمات پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔